السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے جو چنا گیا، بہت سے دوستوں نے فرمائش کی اور بہت سے دوستوں کی فون کالز آتی رہی ہیں 2-4 دنوں سے۔ ان دوستوں نے یہی فرمائش کی ہے کہ موٹاپے کے بارے میں کوئی مفصل نسخہ جات معلومات فراہم کی جائیں۔ پیارے دوستو، ہمارے حکمہ بہت سے تو سینئر جانتے ہیں، جونیئر حکمہ جو ہیں ان کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ موٹاپا کتنی جگہوں سے ہوتا ہے۔ موٹاپے کی جو صحیح وجوہات ہیں وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہیں کہ موٹاپا ایک تو وقت پر کھانا نہ کھانا، دوسری بات یہ کہ ورزش کا چھوڑ دینا۔ عورتوں میں خاص کر جو موٹاپا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مینسز کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری وجوہات ہوتی ہیں جو خاص کر خوراکیں حد سے زیادہ چکناہٹ والی استعمال کرنا، چاول کا زیادہ استعمال، اعصابی چیزوں کا زیادہ استعمال، اور کئی لوگوں کو مختلف جگہوں سے موٹاپا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمیں جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا قارورہ، اس کی نبض جاننا ہم سیکھیں۔ موٹاپا اصل میں موٹاپا ہے، وہ موٹاپا عضلاتی تحریک کا کہلاتا ہے، جو کہ ایک طاقتور جسم اس میں بنتا ہے اور وہ ٹھوس جسم ہوتا ہے۔ اور وہ پہلوان خاص کر جو طاقتور غذائیں جو کھاتے ہیں تو ان کا جسم پلپلا نہیں ہوتا، ان کا جسم ٹھوس ہوتا ہے۔ اصل موٹاپا جو ہے وہ طاقتور جسم کو کہا جائے، عضلاتی تحریک میں ہی طاقتور جسم بنتا ہے۔ اس کو ہم صحیح طور پر جس طریقے سے دوسری موٹاپے بیماریوں میں ہم شمار کرتے ہیں، اس کو ہم بیماری شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ٹھوس جسم ہوتا ہے وہ طاقتور جسم کی علامت ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جیسا میں نے بتایا کہ موٹاپا جنسا ہے اصل میں دو تحریکوں میں جو موٹاپا پایا جاتا ہے، اعصابی تحریک میں اور غدی تحریک میں، یہ بیماریوں میں شامل ہوتا ہے۔ عورتوں میں جیسا میں نے بتایا کہ مینسز کی خرابی کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے، تو ان کا مینسز کا علاج کیا جائے۔ مینسز کی کمی کی وجہ سے بھی جسم میں چربی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور عضلاتی تحریک اس میں بھی بہت اس کی زوروں پر، عضلاتی غدی تحریک میں ان کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو، جو اصل موٹاپا ہے، جیسا میں نے بتایا کہ طاقتور جسم جن کے بھی ہوتے ہیں، جو خاص کر پہلوان جو خوراک کھاتے ہیں اور غذائیں کھاتے ہیں، مغزیات استعمال کرتے ہیں، تو ان کا جسم جو سا ہے وہ موٹاپا نہیں کہلا سکتا، حالانکہ ان کا جسم ٹھوس ہوتا ہے، تو اس کو آپ جو سا ہے بیماری میں شامل نہیں کر سکتے۔ دوسری تحریک جو غدی تحریک میں جو موٹاپا ہوتا ہے، اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ غدد جو سا ہے غدی تحریک میں گرمائش کی وجہ سے اس کے عموماً جسم میں وہ ایک قسم کی سوزش ہوتی ہے، بیماری نہیں ہوتا۔ اس میں چھوٹا پیشاب جو سا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، پسینے میں زیادہ خارج ہوتا ہے، لیکن عموماً ان کا پیشاب کم ہوا کرتا ہے۔ جو جنوں کے اندر جو سا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا وزن ایک صحت مند انسان کا 70 سے 75 کلو، حد سے حد 80 ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا وزن جو سا ہے تقریباً ایسا سمجھ لیں کہ 110، 120، 140 تک بھی چلے جاتے ہیں، اور ان کا جسم بھدا ہوتا ہے، کوئی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ غدی جو تحریک کا جسم ہوتا ہے وہ صفرا کی وجہ سے ایک قسم کی سوزش ہوتی ہے، وہ جسم طاقتور نہیں ہوتا، اور ان کا عموماً قارورہ جو سا ہوتا ہے وہ قارورہ پیلے زرد کلر میں جو آئے گا، تھوڑا آئے گا، کم ہوگا، لیکن پیلے زرد کلر میں ہوگا۔ ایسے لوگوں کا جسم میں سرخی کم ہوتی ہے۔ جو موٹے ہوتے ہیں وہ طاقتور ضرور ہوں گے، طاقتور نہیں ہوں گے، لیکن ان کی جو جسم ہے اس میں بھی ایک بھدا پن ہوگا، پھیکا پن ہوگا۔ موٹاپے میں وہ سرخی، وہ طاقت نہیں ہوگی، اور ان کو ذرا سا دھکا دیں گے تو 4 گلٹیاں کھا جائیں گے، تو وہ عموماً بیماری میں ہی شامل ہوتا ہے یہ موٹاپا۔ اور تیسرا موٹاپا جو سا ہے وہ عموماً اعصابی رطوبات جب جمع اعصابی تحریک کا ہوتا ہے۔ تو اعصابی رطوبات جب جسم میں خارج نہیں ہوتی اور وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو بھی ایسے مریضوں کا جسم 70-75 کلو سے، صحت مند جو ہیں ان کا 70-75 کلو سے بڑھ کر 120، 130 اور 150 تک بھی کئیوں کا چلا جاتا ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اعصابی تحریک والے کا ہمیشہ قارورہ جو سا ہوگا وہ سفید کلر میں ہوگا۔ ان کو عموماً شوگر کا مرض بھی لاحق ہوتا ہے، ایسے مریضوں کو بلغمی اور ان کا رطوبتوں کی وجہ سے الرجی کی شکایت، نزلے زکام کی شکایت ایسے مریضوں کو عام ہوتی ہے۔ چلنے پھرنے میں ان کا سانس پھول جاتا ہے۔
تو یہ بیماری میں یہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو ایسے ان چیزوں کا جو علاج ہے وہ اگلی تحریک میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ عضلاتی تحریک کا دمہ موٹاپا ہے اس کا علاج الگ ہے، غدی تحریک کا الگ ہے۔ کئی لوگ ایک ہی دوائیاں تقسیم کرتے رہتے ہیں، جی یہ موٹاپا ختم کرے گی، جب دوائی مزاج کے مطابق نہیں ہوگی کبھی بھی اس کا موٹاپا ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دوستوں کو میں آگے چل کر نسخہ جات دوں گا، اور ان نسخہ جات کے مطابق جس طریقے سے آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تیزی سے ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اگر عضلاتی ہے موٹاپا، وہ تو ایک طاقتور ہی ہوتا ہے، اس کو آپ کو اس کا علاج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل میں بیماری والا جو بیماری کہلاتا ہے موٹاپا، وہ غدی تحریک کا اور اعصابی تحریک کا ہے۔ غدی تحریک میں اگر موٹاپا ہے تو اس کو آپ جو بھی غذا دوا دیں گے وہ آپ نے اس کو غدی تحریک کی کبھی کوئی دوائی نہیں دینی ہے، اس کو غدی تحریک کی کبھی کوئی دوائی نہیں دینی ہے۔ اس کو ہمیشہ آپ نے جو بھی دوائی دینی ہے وہ غدی اعصابی غدی سے 1 نمبر تک آپ اس کو دوائی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا صفرا خارج کرنا ہے، اور صفرا جب اس کا خارج ہوگا تو جسم اس کا اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا اور موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ آئیں رطوبات کے اوپر۔ جو رطوبات جب اعصابی غدی تحریک میں ہمیشہ جمع ہوتی ہے، تو آپ نے جو اس کا علاج کرنا ہے اعصابی غدی تحریک میں جو ہوتی ہیں تو اس کا علاج آپ نے ہمیشہ اعصابی عضلاتی تحریک میں اور عضلاتی اعصابی تحریک میں ہی کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اعصابی رطوبات ہمیشہ خشکی سے ہی ختم ہوں گی، رطوبات پانی خشکی سے ہی ختم ہوتی ہے یا تھوڑی سی حرارت دینے سے ختم ہوتی ہے۔ تو آپ نے اسے اعصابی عضلاتی اعصابی اور کہیں کہیں عضلاتی غدی دوائیاں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہر قسم کی طبیعت کے مطابق آپ اگر علاج کریں گے تو انشاءاللہ موٹاپا درست ہو جائے گا۔ دوستوں کو آگے میں نسخہ جات دیتا ہوں، نسخہ جات نوٹ کریں۔ پہلے دوستوں اس میں پہلا نسخہ آپ نے بنانا ہے اعصابی رطوبات کے لیے۔ اعصابی جو موٹاپا ہوتا ہے، پلپلا سا جسم ہوتا ہے اور ان میں طاقت نہیں ہوتی، جسم پھیلا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا سا چلتے ہیں تو سانس چڑھ جاتا ہے، اور الرجی کی شکایت جن کو عام ہوتی ہے ان کو عضلاتی اعصابی تحریک کا ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اعصابی غدی میں تحریک کیمیائی تحریک کے حساب سے، تو اس میں آپ عضلاتی غدی تحریک کا نسخہ دیں۔ اس میں نسخے میں کچھ اس طریقے سے اجزاء ہیں، آپ ان اجزاء کو غور سے سن لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ گولیاں بھی بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ طب یونانی کے بھی میں دو ایک نسخے بناتا ہوں، وہ بھی آپ کو دوستوں کو بتاتا ہوں، لیکن آپ سب سے پہلے یہ نسخہ نوٹ کر لیں، اور بہترین اعصابی تحریک کے لیے بہترین یہ نسخہ ہے۔ تو نسخہ کچھ اس طریقے سے کہ آپ نے اس میں حب بلادر کے نام سے یہ نسخہ بنتا ہے۔ تو حب بلادر کے نام سے جو اس میں جو اجزاء ہیں اس میں ہیں ہرمل 5 تولے، کرنجوا 5 تولہ آپ نے لینا ہے، اور رائی 5 تولے، اور بلادر اس میں صرف 1 تولہ ہے۔ نیلا تھوتھا جونسا آپ نے لینا ہے، صرف اس میں بریان کرنا ہے آپ نے معمولی سا، سفید تھوڑا سا توے پر ہو جائے، توے کر کے اس کو یہ 6 گرام اس کے اندر ملانا ہے۔ اب دوائی کے اجزاء دیکھیں تو اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو اس حساب سے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے جی، ہرمل کو خوب زوردار ہاتھوں سے کوٹ کر کپڑ چھان کر لیں، اور کرنجوے کو بھی بالکل باریک، بالکل میدے کی طرح پاؤڈر کر لیں۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ہرمل اپنا بھیلاوے وہ بھی خوب پہلے کوٹ کر اور اس کو ملائی بنا لیں، کیونکہ اس کے اندر تیل ہوتا ہے، اور ان کو ہاتھوں سے بچائیں، کیونکہ یہ جونس ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہاتھوں کو لگیں تو سوزش بھی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن یہ قلیل مقدار میں فائدہ کرتا ہے، نقصان نہیں کرتا۔ تو اس دوائی کی جو قلیل مقدار ہے، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نسخہ ہے، اور اس میں آپ نے اس کو نیلا تھوتھا جیسے میں نے بتایا توے پر معمولی سا بیان کر لیں، اور زیادہ اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سب کو ملا کر کھل کریں، اور اس کو زوردار ہاتھوں سے خوب 2 گھنٹے کھل کرنے کے بعد اس کو ارک اجوائن کا تھوڑا سا چھیٹا دے کر، اور آپ نے ارک اجوائن لے لیں، ارک گلاب لے لیں، کاسنی لے لیں، جو بھی کسی بھی ارک سے مطلب اس کو کھل کریں اور نخودی گولیاں بنا لیں، اور اس کی 1 گولی صبح 1 شام
پانی کے ساتھ دیں، یا اس میں لونگ دار چینی کے قہوے سے اگر دیں گے تو اس کا اور ہی زیادہ زبردست رزلٹ ملے گا آپ کو۔ اس کے ساتھ حب صابر کا نسخہ آپ نے ساتھ دینا ہے۔ حب صابر جون سا ہے اس کا نسخہ بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے، تو وہ بھی میں آپ کو نسخہ نوٹ کرا دیتا ہوں۔ اب یہ جو حب بلادر کا جو میں نے نسخہ دیا ہے، اس کا مزاج عضلاتی اعصابی ہے، اور عضلاتی اعصابی تحریک کا جو بھی نسخہ ہوتا ہے، اعصابی تحریک کی جو بھی رطوبات جو جسم میں منجمد ہیں ان کو خارج اس طریقے سے کرتا ہے جیسے کپڑے کو آپ نے نچوڑ دیا، پانی اس کا نچوڑ دیا۔ تو تمام دواؤں سے یہ تیز ہے، کھاتے ہی جسم میں غیر طبعی رطوبات کو کپڑے کی طرح یہ نچوڑتا ہے، اس لیے موٹاپا، شوگر، جریان خلان الرحم، دمہ جو اعصابی دمہ ہوتا ہے، اور کچی ریشے دار جو کھانسی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہترین ہے۔ اگر کسی مریض کو کھانے سے اگر تھوڑی بہت خارش محسوس ہو جائے تو اس دوا کی مقدار کو ایک ٹائم کر دیں، کیونکہ عضلاتی اعصابی یہ نسخہ ہے تو اس کو 1-2 دن آپ روک بھی سکتے ہیں، یہ تیزی سے رطوبات کو خارج کرتا ہے۔ تو خشکی پیدا ہونے کی صورت میں تھوڑی سی خارش کسی کو ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف تلوں کا تیل اور غدی عضلاتی مسل یا ملین، غدی عضلاتی اس کو ملین دے دیں، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ 100 میں سے کسی ایک مریض کو ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو دوائی کی مقدار کو کم کر دیں تو انشاءاللہ کوئی اور اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ حب صابر جو سا ہے وہ ساتھ میں دیں، اور ارک اجوائن جو سا اس میں ایک ارک آہک کے نام سے میں بناتا ہوں، وہ ارک آہک جو سا ہے آپ نے اس کا نسخہ سن لیں، نوٹ کر لیں۔ اس میں ارک اجوائن ایک بوتل لے کر اس میں انبج چونا آپ نے صرف 1 تولہ ڈالنا ہے، 1 تولہ انبج چونا ڈالنا ہے، اور اس کو 1 دن رکھنے کے بعد یہ چونا اوپر سے نیچے بیٹھ جائے گا، اس کو پانی کو نتار لیں، اور اس کے اندر پھر آپ نے پتری فولاد 2 تولے اور ٹینچر نکس وامی کا اس کے 60 قطرے ڈال دینے ہیں۔ یہ ارک آہک کے نام سے یہ ارک تیار ہوتا ہے، اور اس ارک آہک کے جون سا ہے اس کو آپ نے 2 سے 3 چمچ یہ صبح شام آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی عضلاتی اعصابی تحریک اس کی ہے، تو یہ خون میں جو بھی رطوبات ہوتی ہیں ان رطوبات کو بالکل نچوڑ کر یہ رکھ دیتا ہے، صبح کو 1-2 دست آ جاتے ہیں جس سے اعصابی رطوبات خارج ہونے لگ جاتی ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں موٹاپا اپنی جگہ پر واپس جسم آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حب صابر کا نسخہ دوستوں کی نظر ہے۔ حب صابر جو سا ہے اس میں 5 تولہ آپ نے تما لینا ہے، خشک تما، 5 تولے گندک اور 5 تولے رائی لینی ہے، اور اس کو آپ نے کوٹ کر پاؤڈر کر کے نہ خود ہی گولیاں بنا لیں چنے کے دانے کے برابر۔ حب بلادر اور حب صابر یہ ملا کر صبح دوپہر شام آپ دیں، لیکن حب بلادر جو سی ہے وہ 2 ٹائم دیں اور حب صابر دن میں 3 ٹائم دیں، اور ارک آہک جو سا میں نے بتایا ہے یہ 4 چمچ رات کو دیں اور 2 چمچ صبح کو دیں، تاکہ 1-2 اسال کھل کے آئیں تو رطوبات اس سے کپڑے کو جس طریقے سے نچوڑا جاتا ہے اس طریقے سے رطوبات خارج ہو جائیں گی، اور بنائیں۔ اور انشاءاللہ ایک نسخہ اور بھی دوستوں کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جی، کندر لینا ہے، کندر لینا ہے آپ نے 5 تولہ یا 10 تولہ لے لیں، پاؤ بنا لیں۔ آپ نے اس کو اتنا نیبو کا پانی ڈالنا ہے، یہ بھی موٹاپے کا طب یونانی کا نسخہ ہے، تو اس کو آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے صرف وہ موم بن جائے، اس میں ڈوب جائے، مطلب تر ہو جائے۔ اب اس کو آپ دھوپ میں رکھ دیں، اس کو 3 دفعہ تر اور خشک کریں، یہ سوکھتا ذرا سا دیر سے ہے، دھوپ میں ہی رکھ کر اس کو سکھائیں، اور یہ موم کی شکل میں ہی رہے گا۔ 3 دفعہ یہ پانی خشک ہو جائے، 3 دفعہ اٹھانے کے بعد چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ اکیلا نسخہ بھی طب یونانی کا بڑا زبردست نسخہ ہے، 1 گولی صبح، 1 دوپہر، 1 شام، یہ دن میں 3 ٹائم دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی نسخہ غدی، خاص کر جو غدی مزاج کا جو موٹاپا ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ بہترین کام کرتا ہے، اور اعصابی پر بھی یہ کام کرتا ہے، کیونکہ طب یونانی کے جو کئی نسخے ہیں وہ بعض اوقات 2 جگہوں پر بھی کام کرتے ہیں، تو یہ اعصاب پر بھی کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ غدد پر بھی یہ کام کرتا ہے، تو اس کو بنائیں، یہ 1 گولی صبح، دوپہر، شام یہ استعمال کریں، خاص کر ایسی چیزیں بند کر دیں جو رطوبات پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں کو بند کریں جس میں چاول آ گئے، دودھ آ گیا،
या उसके अलावा तोरी है, कद्दू है, टिंडा है, शलगम, ये असाबी जो सा इसमें मोटापा है उसके लिए इन चीज़ों का बंद करना ज़रूरी है। और इसके लिए इस्तेमाल में जो चीज़ें आप लाएँ हमेशा उज़लाती असाबी चीज़ें उनको खिलाएँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से ये मोटापा भी ख़त्म हो जाता है। जो इसमें जो ख़ास एहतियात करनी है वो ये है कि रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएँ और उसके अलावा खाना थोड़ा रात का जो सा है कम खाएँ और वर्जिश की तरफ तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा नुस्ख़ा मैं दोस्तों की नज़र आगे करता हूँ, वो भी बनाएँ। मुख्तलिफ़ नुस्ख़ा जात इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये 2 नुस्ख़ा जात सिर्फ़ रतूबात जो भी हैं, असाबी रतूबात, असाबी नुस्ख़ा जो भी मोटापा होता है उसको रतूबात को ये खुश्क करती हैं। ये नुस्खे जो से मैंने अभी आपको दिए, ये दोनों असाबी जो मोटापा होता है उसको ये ठीक कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, असाबी रतूबात के लिए एक नुस्ख़ा है, ख़ासकर जो दिमाग असाबी रतूबात जो जमा हो जाती है, मोटा पिलपला जिस्म हो जाता है, जिसको बीमारी में ही हमें अमूमन शुमार करते हैं, इसके लिए उज़लाती असाबी का मुलय्यन का एक नुस्ख़ा दोस्तों की नज़र करता हूँ। इसमें आपने क्या लेना है जी, आंवला 2 तोला है, हलीला स्याह 3 बिरयान कर लें 3 तोला, गंधक आंवला सार 3 तोला है। प्यारे दोस्तों, ये नुस्ख़ा जो है इसके जो ख़ास फ़वाइद हैं उनमें अमूमन जो भी रतूबात जितनी भी हैं उनको ये ख़त्म करता है और लिकोरिया असाबी तहरीक में अमूमन होता है उसको भी ये फ़ायदा करता है और उसके अलावा ख़ासकर असाबी दमे को भी ये फ़ायदा करता है। मोटापे को इस तरीके से ये नुस्ख़ा ये भी काम करता है जिससे कपड़े को निचोड़ा जाए। ये भी उज़लाती असाबी तहरीक का नुस्ख़ा है और 1 नंबर तहरीक के लिए ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है। प्यारे दोस्तों, इसको आप बनाएँ, इसको सब तीनों चीज़ों को कूट कर पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद इसके 1 ग्राम 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह, दोपहर, शाम ये दिन में 3 टाइम दें। कई दोस्तों को भैलावों का नुस्ख़ा माफ़िक नहीं होता, इसलिए भैलावों वाली गोलियों की जगह पर आप इसको इस्तेमाल किया करें और अर्क आहक लाज़मी इस्तेमाल किया करें और हब्बे कुंदर की गोलियाँ जो-सी मैंने बताई हैं, वो भी इसमें बेहतरीन काम करती हैं। बनाएँ और फ़ायदा इसको उठाएँ। ये मेरे आज़मूदा नुस्ख़ा जात हैं मोटापे के लिए और इस चीज़ को ज़हन में रखें, हमेशा मिज़ाज को समझ कर नुस्ख़ा देंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। गुद्दी तहरीक में जो मोटापा होता है, उस गुद्दी तहरीक के मोटापे के लिए एक नुस्ख़ा दोस्तों की नज़र है। तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए कि मुलट्ठी 3 तोला, गंधक आंवला सार 3 तोला और शीर मदार इसमें 6 ग्राम है। तो इसमें नुस्खे में मुख्तलिफ रद्द-बदल करके भी बनाया जाता है। इसके 2 नुस्खे मैं बनाता हूँ। एक नुस्खा ये मैंने बताया जो-सा इसमें आपने माज़रत के साथ मुलट्ठी 7 तोला और सुहागा जो-सा है वो 7 तोला है। शीर मदार इसके अंदर सिर्फ 6 ग्राम है। खल करके रखें। ये असाबी गुद्दी मुलय्यन का नुस्खा है। ये जो जिगर की गुद्दी तहरीक की वजह से मोटापा हो जाता है, जिस्म पे वरम आ जाता है और सोज़िश जिगर के लिए ये बहुत बेहतरीन है। तो इसकी खुराक 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम आप पानी के साथ दे सकते हैं। इसके साथ एक और नुस्खा मैं बनाता हूँ, उसमें गंधक आंवला सार 3 तोला है, सुहागा 2 तोला है, कलमी शोरा 2 तोला है और शीर मदार उसके अंदर 1 तोला है। इनको भी पीस कर आप रख लें और मुलट्ठी 3 तोला है इसके अंदर माज़रत के साथ जी। तो गंधक आंवला सार, कलमी शोरा, मुलट्ठी और सुहागा। गंधक 3 तोला, मुलट्ठी 3 तोला, सुहागा 2 तोला और कलमी शोरा 2 तोला है और इसके अंदर शीर मदार 1 तोला है सिर्फ। खल करके रखें। ये उससे भी तिर्याक का काम करता है, असाबी गुद्दी तिर्याक समझ लें। ये नुस्खा तेज़ी से पेशाब भी जारी करता है और वरम, सोज़िश और मोटापा जो गुद्दी तहरीक की वजह से होता है, ये उसके लिए ये नुस्खा है। ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और असाबी रतूबात वाला नुस्खे मैंने अलग दे दिए हैं और गुद्दी तहरीक के लिए ये असाबी गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी
اور اعصابی عضلاتی بھی آپ غدی تحریک والے موٹاپے کو دے سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر ضرور عمل کریں، اور خاص کر موٹاپے کو تشخیص قارورہ کی مدد سے بھی آپ تشخیص کر سکتے ہیں کہ عضلاتی تحریک کا قارورہ ہمیشہ سرخ کلر میں ہوگا، پیشاب سرخ کلر میں ہوگا، مقدار میں کم ہوگا، وزنی ہوگا، اور اعصابی تحریک کا قارورہ جنسا ہے، پیشاب جنسا ہے، وہ سفید ہوگا۔ غدی تحریک کا قارورہ زرد کلر میں ہوگا اور تھوڑا مقدار میں بھی نارمل اعصابی تحریک سے کم ہوگا۔ تو یہ آپ پہلے نبض اور تشخیص کر لیں کہ موٹاپا کون سا ہے، اس کے مطابق یہ نسخہ جات جو میں نے دیے ہیں۔ نسخہ جات عموماً اعصابی تحریک اور غدی تحریک میں موٹاپا جو ہوتا ہے وہی موٹاپا ہوتا ہے، اس کے مطابق نسخہ جات بنائیں، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ جو بھی نسخہ جات یہ میں نے دیے ہیں آپ بنائیں، کیونکہ موٹاپا ایک ہفتے میں، مہینے میں ختم نہیں ہوتا، اس کو 2 سے 3 مہینے استعمال کرنی چاہیے دوائیں، لیکن ہر مہینے آپ وزن کرا کر دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ نسخہ جات کتنے تیر ہدف کام کرتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔